جی تو اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 256. یہ بھی بہت اہم آیت ہے اور اسلام کا کنسیپٹ کلیئر کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہمارا دین کتنا بیلنس دین ہے. تو آپ دیکھیں کہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی جبر دین میں، زبردستی کوئی نہیں ہے. تو قد تبین الرشد، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت من الغی، گمراہی سے، یعنی گمراہی اور ہدایت بالکل کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہیں، کلیئر ہیں. فمن یکفر، تو جو کوئی کفر کرے گا بالطاغوت، طاغوت کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو ڈیفینیٹلی اس نے تھام لیا کڑا، بالعروہ کڑا، الوثقی مضبوط، لنفسامہ نہیں ٹوٹنا، لہا اس کو. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع علیم، سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ کیوں کہا جا رہا تھا؟ دیکھیں اسلام سے پہلے یہودی جو ہے وہ دیندار طبقہ شمار ہوتا تھا اور وہ مدینہ میں رہتے تھے. اور بعض لوگ جب کوئی کام جیسے کوئی منت ٹائپ ہوتی ہے، جیسے ہماری طرف بالکل جہالت میں کہتے ہیں کہ اگر یہ کرے گا تو پھر میں اس کو ملنگ بنا دوں گی، دولے شاہ کے چوہے پہ لے جاؤں گی، کچھ اس ٹائپ کے شاید، یا اس کو میں بہرحال. تو وہ وہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ پھر میں اس کو یہودی بنا دوں گا، تو یعنی اگر یہ کام ہو گیا تو. اور پھر جب لوگوں کو دین کی سمجھ آئی کہ اصل دین تو اسلام ہے، تب ان کے دل میں آتا تھا کہ وہ کسی کو مطلب ایسے مسلمان بنا دیں، اپنے بچوں کو بھی. یا جب اخراج مدینہ سے یہودی نکل رہے تھے، آگے آپ جا کے یہ پورا پڑھیں گے، تو جب ان کو نکالا جا رہا تھا تو ان کے بچے بھی ساتھ جا رہے تھے، تو ان کا دل کر رہا تھا وہ ان کو لے کر کیا کریں کہ ان کو اسلام پہ لے آئیں. اور ویسے بھی اوورآل دیکھیں، یہ چلیں اس چیز کو اگر نہ بھی اوورآل دیکھیں کہ کسی کو کسی چیز پہ زبردستی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی آئے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو اللہ کو کیا مشکل تھا، فرشتوں کو جیسے سب وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بس اس سب فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب فرشتے اوبے کرتے ہیں، سب وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں. ان کو آزادی اختیار اور ارادہ نہیں دیا، لیکن انسانوں کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے دل سے کرے، زبردستی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو دین پہ بھی آئے وہ اپنے دل سے آئے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اگر یہ جنگیں بھی ہوتی ہیں تو ظلم کو ہٹانے کے لیے، ناانصافی کو ہٹانے کے لیے ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہٹانے کے لیے ہوتی ہیں جو جیسے کفر اور شرک کو ہٹانے کے لیے ہوتی ہیں، نظام کو بدلنے کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے نہیں ہوتی کہ انڈیویجلی پکڑ کے یہ کافر ہیں اور یہ جی نہیں اسلام لائے اور ان کو زبردستی اسلام پہ لاؤ. وہ ایک بہت ہی پرانا لطیفہ ہے نا کہ ایک صاحب جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے پکڑے پڑے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی کلمہ پڑھو ورنہ میں تمہیں جو ہے مار ڈالوں گا. تو انہوں نے کہا پھر پڑھاؤ کلمہ، اب تم نے مجھے مار ہی ڈالنا، کہنے وہ تو مجھے بھی نہیں آتا ہے. تو خود کو اگر کرنی ہے تو تبلیغ کریں، داعی بنیں، پہلے خود عمل کریں، پہلے خود سیکھیں دین کو، اور جب دین کو سیکھیں گے تو پتہ چلے گا زبردستی لا اکراہ فی الدین. ہاں دین پہ آنے کے بعد پھر پابندیاں ہیں، پھر جو ہے جو پابندیاں جو حدود ہیں ان کو پورا کرنا ہے، کیونکہ آپ اس میں انٹر ہو گئے ہیں امت مسلمہ میں اور دین اسلام میں. اب آپ کو جو بھی آپ پہ پابندیاں ہیں ان کو کرنی ہے، لیکن یہ پابندی اور مجبوری اور زبردستی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی کسی کو پکڑ کر زبردستی مسلمان بنائے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جیسے مرتد کا کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس کے بارے میں پھر ایسا حکم کیوں ہے، تو وہ تو معاشرے کے لیے فتنہ بن رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے قتل کا حکم دیا گیا ہے. اور وہ بھی انفرادی تو کوئی نہیں کر سکتا، وہ حکومتوں کے کام ہے، تو وہ پورے معاشرے کے لیے جو ہے فتنہ بن رہا ہوتا ہے. ڈاکو چور یہ تو صرف کسی کی دنیا خراب کرتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، اور جو مرتد ہوتا ہے وہ تو آخرت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ پھر اس کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کہیں گے ہاں بھائی کیا کبھی مسلمان بن گئے، کبھی نکل گئے، کبھی دین میں داخل ہو گئے، کبھی دین سے نکل گئے. تو اس وجہ سے ہے، ادروائز کسی کو اگر کوئی وہ نہیں آنا چاہتا، نہیں ہونا چاہتا مسلمان، تو کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن یکفر بالطاغوت، اور جو کوئی کفر کرتا ہے طاغوت کا. تو یہ طاغوت کیا ہے؟ یہ سمجھ لیتے ہیں. طاغوت لفظ طغیانی سے نکلا ہے. طغیانی مطلب جیسے طوفان یا حد سے زیادہ بڑھنا کسی چیز میں، ضرورت سے زیادہ. جیسے دریا ہوتا ہے، دریا کے اندر پانی بہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دریا سے باہر پانی نکلتا ہے ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی، حدوں سے باہر نکل گیا. تو حدوں سے باہر نکلنا
तागूत कहते हैं हर उस सरकश कुव्वत को जो खुद भी अल्लाह की नाफरमानी करे और दूसरों को भी उसी तरफ माइल करे, दूसरों को भी उसी की दावत दे, उसी की तरफ लेकर चले। तो सरकशी को कहते हैं, सरकश को कहते हैं। और इसका कुफ्र करना लाजिम है, तागूत का कुफ्र करना लाजिम है, वरना और तो फिर हम ईमान ला सकते हैं। हर वो यानी चीज़ जो सरकश भी हो और हदों से निकली हुई हो। तागूती ताकतों का इनकार करना ईमान का हिस्सा है। तो कोई तागूती सिस्टम्स भी होते हैं, दुनिया भर में देख लें इस वक्त क्या क्या सिस्टम चले हुए हैं। तागूती सिस्टम भी कभी इनकार करना चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और अगर कोई इंडिविजुअली भी तागूत बना है, अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझ रहा है, अपने कवानीन लागू कर रहा है, कह रहा है जी ये मेरी अकल में आती है और ये ठीक है और यूँ करना है, और पुराना वो अल्लाह को वो का कानून को कोई अहमियत नहीं देता, चाहे अदालतें ही हैं, अगर वो उस तरीके से फैसला नहीं करती जिस तरीके से अल्लाह का हुक्म है कि जस्टिस करो, तो फिर वो तागूत है। चाहे कोई सिस्टम ही है, वो अगर अल्लाह के बनाए हुए कानून के बजाय अपना कानून ठोंसता है तो वो तागूत है। चाहे कोई इंसान ही है। तो ये है कि तागूत जो है वो सरकश कुव्वत होती है। और पहचान के रास्ते में, यानी हम फिर पहचाने कैसे तागूत को, तो तागूत के पहचान के रास्ते में 3 चीज़ें रुकावट हैं। एक ला इल्मी, आप इसको अकीदे का बिगाड़ भी कह सकते हैं। अकीदा ही बिगड़ा हुआ है, पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, जो जिसने कह दिया हाँ ठीक है बस उसके पीछे लग गए। ये समझा ही नहीं कि ये शिरक है या ये गुनाह का काम है या ये अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ है, जहालत है, पता ही नहीं। दूसरा नफ्स है अंदरूनी, ठीक है। दूसरा जो है यानी बाज़ औक़ात जो है हमारा अपना नफ्स माइल हो रहा होता है तागूत की तरफ, वो अट्रैक्टिव लग रहा होता है तागूत, वो चीज़ें आसान लग रही होती हैं, उनमें दिल कर रहा होता है। तो ये क्या है, अंदरूनी रुकावट है। एक जो है जो लाइल्मी थी यानी अकीदे का बिगाड़ था, दूसरा अंदरूनी रुकावट यानी हमारा अपना नफ्स जो है वो बना पड़ तागूत की तरफ माइल है। और तीसरी माशरा और लोग, ये बहुत बड़ी रुकावट है, बैरूनी रुकावट है। एक अंदरूनी रुकावट नफ्स हो गई, बैरूनी रुकावट क्या हो गई कि माशरा और लोग, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। आजकल तो लोग ये कर रहे हैं, आजकल लोग वो कर रहे हैं, लोगों को फिर लोग कैसे राज़ी करेंगे, लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, फिर लोग राज़ी नहीं होंगे। और फिर माशरे में जो कुछ सोसाइटी में आम है, जो कुछ सोसाइटी में हो रहा है वो करना आसान लगता है, उसमें फिर कोई पीछे नहीं पड़ता, कोई मुखालिफ नहीं होता। तो फिर इस वजह से लोग क्या करते हैं, जो कुछ माशरे में हो रहा है बस उसी को करते चले जाते हैं। वो करना आसान भी होता है और वो उनकी ऐन मर्ज़ी और दिल का भी होता है। तो ये 3 रुकावटें हैं, जब इंसान इन तीनों रुकावटों को जो है अख्तियार कर लेता है तो वो तागूत बन जाता है। तो सबसे पहले इसको कैसे दूर करना है कि गौर व फिक्र करें, अकीदा दुरुस्त करें। जिस दीन पे आप हैं, जिस ईमान पे आप हैं, आप उसको देखें तो सही, पढ़ें तो सही, उसकी बेस तो पढ़ें क्या है, उसके लॉज क्या हैं, उसका मुतालबा क्या है दीन का। तो अपनी ये जो लाइल्मी है दीन के मामले में ये दूर करें। फिर अगर अंदरूनी रुकावट यानी नफ्स की बुराई है तो नफ्स को क्या करें, अपने कंट्रोल में करें। एवं वो है ना, एवं लड़दा फिरदा शैतान दे नाल, कभी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। तो यहाँ नफ्स से लड़ाई करनी पड़ेगी, नफ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये तो फिर हमें अल्लाह माफ़ करे कहीं किसी काबिल नहीं छोड़ेगा, ये तो मरवा के रहेगा वरना ये नफ्स हो। और तीसरा माशरे और लोगों को बिल्कुल कंसीडर ना करें। अगर वो आपको बुराई की तरफ लेकर जाते हैं, गलत चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं, या उनके खौफ के मारे कोई अच्छा काम हम नहीं कर सकते कि जी वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, तो ये लोग और ये माशरा कल इन्होंने हमें नहीं बख्शवाना। इन्होंने हमें जो है ये जो है हमारे लिए सिफारिशी नहीं बनना, ना ही इनकी कोई सिफारिश कबूल होगी, ना ही इनका कोई जो है वो अपने आप को नहीं बचा सकेंगे हैं। तो इसीलिए ना माशरे को देखें, ना सोसाइटी प्रेशर एक्सेप्ट करें, बल्कि देखें कि अल्लाह और रसूल का इस बारे में क्या हुक्म है, और बाकी चीज़ों पे जो है ला फेर दें। जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले तमाम इलाहों पे ला फेरें, यानी नहीं है कोई और इलाह नहीं है, मैं किसी से इम्प्रेस नहीं हूँ, मैं किसी की और नहीं सुनूंगा,
مجھے کسی کی اور وہ نہیں ہے سوائے کس کی، اللہ کی، اور پھر اس کا عملی ثبوت دیں۔ جب یہ کر لیں گے تو اللہ کہتے ہیں فقط استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، جس نے یہ کر لیا پھر کیا ہے کہ وہ عروہ یعنی کڑا تھام لے گا، اور وہ کڑا کیسا ہوگا؟ الوثقیٰ، بہت مضبوط۔ کس چیز کا کڑا؟ تقویٰ کا کڑا، اللہ کی محبت کا کڑا، اللہ کی رسی کا کڑا، اللہ کے ساتھ کنیکشن کا کڑا، یعنی اللہ اور آپ کے درمیان پھر ایک کنیکشن ہو جائے گا، اور یہ سہارا بہت مضبوط ہوگا۔ دنیا کے سہارے تو مکڑی کے جالے سے بھی، جن کے ڈر کی وجہ سے یا معاشرت یا سوسائٹی پریشرز کی وجہ سے ہم غلط کام کرتے ہیں یا صحیح کام کرنے کی جرت نہیں کرتے، تو وہ تو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں ان کے یہ سہارے۔ جو اصل سہارا ہے، جب اللہ کا سہارا مان لیا اور سب الہوں پہ لا پھیر دیا، کسی سے متاثر نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مضبوط کڑے میں حصار میں آ جاتے ہیں، پھر وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، لا انفصام لہا، پھر وہ ٹوٹنے والا نہیں ہوتا، پھر وہ ٹوٹتا نہیں ہے، پھر اور اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں۔ اللہ اللہ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ سمیع علیم۔ تو جو طاغوتی قوتوں کا انکار کرے گا وہ اللہ کی رسی کو تھام لے گا، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، کوشش کرے گا کہ اور بلکہ کرے گا کہ شریعت کا علم حاصل کرے۔ اگر شریعت کا علم حاصل ہو جائے تو بھٹکنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں، اللہ کی مضبوط ہزار میں بھی انسان آ جاتا ہے، اور پھر اللہ خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ لن فسام لہا، کہ وہ پھر اب وہ محفوظ ہو گیا، اب اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے، یہ بتایا گیا، ٹھیک۔